من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ مثال ان کی جیسا کہ مثال اس کی کہ جس نے آگ جلائی، پس جب روشن کر دیا اس نے اپنا ارد گرد، اللہ ان کی روشنی لے گیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ دیکھتے نہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹتے نہیں۔ یا جیسے آسمان سے تیز بارش، اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، بجلی ہے، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے مارے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی خیرہ کر دے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی ان کے اوپر روشنی کی جاتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی ہوتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، پہلے ایمان والوں کا، پھر کفار کا، اور پھر منافقین کا۔ منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ 2 مثالیں ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ 3 گروہوں میں سے چونکہ سب سے آخر پر منافقین کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ 2 مثالیں آ رہی ہیں، تو اس لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہوئی کہ یہ دونوں مثالیں منافقین کے متعلق ہیں، کیونکہ ان کا ہی ذکر قریب ترین آیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ ہی 2 مثالیں آئی ہیں، تو یہ دونوں مثالیں اکثر مفسرین کے خیال میں منافقین کے حوالہ سے ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا
حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قرآن حکیم کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں مثالوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو ان الفاظ کو دیکھو، صرف یہ نہ دیکھو کہ منافقین کے ذکر کے ساتھ یہ دو مثالیں آ رہی ہیں، بلکہ الفاظ کے اوپر غور کرو۔ پیچھے صرف منافقین کا ہی تو ذکر نہیں گزرا، کفار کا بھی تو گزرا ہے، اور یہاں جو پہلی مثال ہے اس کے الفاظ کے اوپر غور کرو تو جو کفار کے حوالہ سے پیچھے ذکر گزرا ہے تو پہلی مثال اس کے زیادہ مطابق بن رہی ہے۔ البتہ دوسری مثال جو ہے وہ واقعی منافقین کے زیادہ مطابق بن رہی ہے۔ تو عام مفسرین نے یہ کہا کہ دونوں مثالیں کفار کی ہیں، منافقین کی ہیں، لیکن حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے پہلی مثال کفار کی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی روشنی لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ رجوع نہیں کرتے، لوٹتے نہیں۔ یہاں پر جو آیات مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں، پہلا لفظ مَثَلُهُمْ، ان کی مثال، یہ جمع کے لیے آیا ہے۔ آگے کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، یہ ایک بندہ ہے، یہ واحد کے لیے آیا ہے۔ آگے پھر جس وقت ذَهَبَ اللَّهُ کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بِنُورِهِمْ، تو وہاں پر پھر معاملہ جمع کا ہے، تَرَكَهُمْ میں بھی معاملہ جمع کا ہے، لا یبصرون اور لا یرجعون کی ضمیریں وہ بھی جمع کی ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں کسی جگہ واحد اور کسی جگہ پر جمع، تو تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ عربی فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے ایک صنعت ہے جس کو صنعت احتباق کہا جاتا ہے۔ صنعت احتباق جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ذکر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن دونوں کا کچھ حصہ ذکر کیا جاتا ہے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جتنا حصہ ذکر کیا گیا ہے اسی سے وہ چھوڑا ہوا حصہ جو ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ذکر شدہ حصے سے۔ تو اس سے کلام کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے صنعت احتباق۔ تو یہاں پر بھی یہ صنعت احتباق ہے، کچھ حصہ یہاں ذکر ہوا
لیکن کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے ہوگا کہ مثلہم و مثل محمد، ان کی مثال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، یہ اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا نور جو ہے وہ بکھیرا، آپ نے دعوت شروع کی، لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اس سے ہر طرف روشنی ہو رہی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس روشنی نے اپنا ارد گرد روشن کر لیا، اس آگ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اپنا ارد گرد روشن کر لیا، بہت سارے لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں پھر ایک محذوف حصہ آئے گا کہ وَهُنَاكَ رِجَالٌ قَائِدُونَ، اور پھر وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایسے لوگ کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اگرچہ نبی کی دعوت نے ارد گرد منور کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا اللہ نور لے گیا ہے، ان کو اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کے دلوں پہ چونکہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے، تو اس لیے اللہ کے دین کا نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیل چکا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ نور میسر نہیں آ رہا، اللہ ان کا نور لے چکا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اللہ نے تاریکیوں میں ہی چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کرتے۔ پیچھے جس وقت کفار کا تذکرہ آیا ہے نا، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے نبی برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر بھی الذی استوقد نارا، کہ جس نے آگ جلائی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ ہو گیا۔ تو اس کی مطابقت وہ کفار کے اندر جو ذکر آیا تھا اس کے ساتھ بن گئی۔ پھر وہاں فرمایا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہاں پر بھی فرما دیا کہ لا یرجعون، یہ رجوع کوئی نہیں کرتے، لوٹتے کوئی نہیں، تو ان لفظوں کی مطابقت بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ نے فرما دیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا ہے، ان کو اس روشنی کا، جو نبی نے جو روشنی پھیلائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ان لفظوں کی مطابقت خاتم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ ہو گئی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہریں لگی ہیں، اور یہاں پر بھی فرما دیا کہ سم بہرے ہیں، تو اس کی مطابقت بھی ان لفظوں سے ہو گئی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور یہاں پر بھی فرما دیا گیا کہ عمیٌ اندھے ہیں۔ تو یہ سارے لفظوں کی مطابقت جو ہے وہ ان پچھلے لفظوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مثال ہے یہ کافروں کی مثال دی جا رہی ہے، یہ منافقوں کی مثال نہیں ہے۔ آگے او کصیب سے دوسری مثال شروع ہوتی ہے، اور یہ مثال ہے منافقوں کی۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال، یہاں پر او جو ہے یہ تنویع کے لیے ہے کہ ایک نو پیچھے گزر گئی، ان کی ایک مثال ہے کافروں کی، اور دوسری نو آگے آ رہی ہے۔
اور وہ نوع ہے منافقوں کی، تو ان کی مثال ہے۔ جن مفسرین نے دونوں مثالیں منافقین کی قرار دی ہیں نا، ان میں سے بھی بعض مفسرین نے یہاں پر یہ کہا کہ او جو ہے یہ تنویع کے لیے ہے، کہ منافقین کے بھی دو ٹولے ہیں، ایک بڑے منافق ایک چھوٹے منافق۔ تو پہلی مثال بڑے منافقوں کی ہے، دوسری چھوٹے منافقوں کی ہے۔ تو او تنویع کا تو ان لوگوں نے بھی، ان مفسرین نے بھی بنایا کہ جو یہاں پر منافقوں کی ہی مثال دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے کہا کہ او تنویع کا ان کا کہنا جو ہے وہ تو درست ہے، لیکن مثال پہلی جو ہے وہ منافقوں کی ہی نہیں، بلکہ پہلی جو ہے وہ کافروں کی ہے اور دوسری منافقوں کی ہے۔ تو او کصیب من السماء، یا پھر جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ دعوت جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہی ہے، سیراب کر رہی ہے سارے علاقے کو، اس بارش سے جو ہے مستفید ہونا چاہیے۔ فیہ ظلمات، اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں۔ جس وقت بارش ہوتی ہے، بادل چھایا ہوتا ہے تو ایک تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں نے یہ عرض کیا کہ آسمان سے بارش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، لیکن ساتھ ہی لفظ آ گیا کہ اس میں تاریکیاں بھی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف نسبت تاریکیوں کی ہو جائے کہ نبی وسلم کی دعوت میں تاریکیاں ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ اللہ اللہ، تو بھئی یہ دعوت کے اندر جو تاریکیاں یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ دعوت معاذ اللہ کوئی تاریک ہے، دعوت تو روشن ہی روشن ہے۔ تاریکیاں جو کہا گیا ہے نا، تو کئی آیتیں عذاب والی آتی ہیں، کئی ڈراوے والی آیتیں ہیں، تو ان منافقوں کے لیے وہ جو عذاب والی آیتیں ہیں، ڈراوے والی آیتیں ہیں، وہ ان منافقوں کے لیے ایسے ہیں کہ جیسے تاریکیاں ہوں۔ ان کے لیے وہ جو ہے وہ پریشان کن ہوتی ہے، جس طرح تاریکی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے حوالہ سے ذکر ہے کہ تاریکیاں ہیں، نہیں تو اللہ کے نبی کی دعوت جو ہے وہ تو نور ہی نور ہے، اس کے اندر تو روشنی ہی روشنی ہے۔ لیکن ان کے لیے چونکہ بیچ میں عذاب والی، وعید والی، ڈراوے والی آیتیں بھی آنی ہیں نا، تو یہ ڈراوے والی آیتیں جو ہیں یہ ان کے لیے تاریکیوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور چمک ہے، بجلی ہے اور گرج ہے۔ تو یہ گرج جو ہے یہ دعوت کا بڑے پرزور دلائل کے ساتھ ہونا، اور بجلی، چمک، روشنی، تو یہ دعوت کا منور ہونا، تو یہ سارا اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، یہ منافق مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے بیٹھے ہیں، اور اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بار بار آتی ہیں۔ یہ ظلمات اور رعد اور برق ان کے سامنے آتی ہے، لیکن یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھے ہیں، سنتے ہوئے بھی انسنی کرتے ہیں، اہل اسلام کی صفوں میں گھس کر بھی دعوت پر غور نہیں کرتے ہیں، تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ من السوائی کی کڑک کے مارے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ دعوت کے اندر جو وعیدیں وغیرہ ہیں تو ان کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور یہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ یہ منافق بھی اندر سے تو کافر ہی ہیں نا، کیونکہ اعتقادی منافق ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے منافقین کے متعلق جو آیات پیچھے گزری تھی تو ان میں میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پر اعتقادی منافقین کا تذکرہ چلا ہے۔ تو اعتقادی منافق جو ہوتا ہے تو وہ اندر سے کافر کا کافر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے،
لیکن ہم نے بجلی کس کو کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نورانیت کو، ہم نے اس کو بجلی سے تعبیر کیا۔ اور جب نبی کی دعوت کا نور ہے تو نبی کی دعوت کا نور جو ہے وہ اپنے اندر کسی کی خرابی نہیں کرتا، وہ تو بھلائی ہی بھلائی کرتا ہے۔ لیکن دعوت کا نور اتنا زیادہ ہو جائے کہ کسی کم ظرف کی آنکھیں اس کو دیکھ نہ سکیں تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، تو یہ اس کم ظرف کی کمزوری ہے۔ تو جب برق سے مراد ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نور لیا ہے، تو آگے اگر اچک لینا ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو اچک لینا جو ہے یہ تو ایک نقصان ہوا نا۔ تو نبی کی دعوت جو ہے وہ نقصان کرے، نہیں، نبی کی دعوت تو نقصان والی نہیں ہے، خود ان کی کم ظرف آنکھیں جو ہے وہ اتنی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ اس نور کا مقابلہ کر سکیں، ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے کہ وہ اس روشنی کی تاب ہی نہیں لاتے ہیں۔ نبی کے دعوت کا نور جو ہے وہ بہت جو ہے واضح طور پر چمک رہا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی نگاہوں سے یہ فائدہ حاصل کرتے اور اس نور سے روشنی حاصل کرتے، لیکن یہ اس نور سے روشنی کوئی نہیں حاصل کرتے۔ ان کا طرز کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو اس کے اندر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر کوئی تاریکی آتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس وقت کسی راستے پر ہے، اس نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اب بارش شروع ہو گئی ہے، بادل بہت زیادہ ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، گرج اور چمک ہے۔ اب اس کے لیے بہترین طرز جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت کوئی بجلی کی چمک آئے نا تو اس میں روشنی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کوشش کرے کہ دور تک اپنا راستہ دیکھ لے۔ تو دور تک راستہ دیکھ لے گا نا تو اب بجلی کی چمک جو ہے وہ چند لمحوں بعد ختم بھی ہو گئی ہے نا، تو راستہ چونکہ یہ دیکھ چکا ہوا ہے نا تو یہ پھر بھی تاریکی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے صرف ایسا کرنا ہے کہ بس جس وقت بجلی چمکی تو چند لمحے تو قدم اٹھانے ہیں، لیکن پھر جو ہی تاریکی ہوئی تو وہ پھر رک جائے گا، پھر چند قدم جب بجلی چمکے گی تو قدم اٹھائے گا تو پھر رک جائے گا۔ اب ایک وہ ہے کہ جو دور تک راستہ دیکھ لیتا ہے روشنی میں اور پھر اندھیرے میں بھی آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ واقعی جلد منزل تک پہنچ سکے گا۔ لیکن جو دوسرا ہے تو وہ راستے میں ہی بھٹکتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی جو ہے اس کی ہلاکت ہو جائے، وہ منزل تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو اس لیے طرز تو پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کچھ روشنی ہوتی ہے، اللہ اللہ، کہ جس وقت ایسے حالات آتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کے دلوں میں آتا ہے کہ یار ہم صحیح سچے دل سے مسلمان تو کوئی نہیں ہوئے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ ہے واقعی سچا دین۔ دیکھو نا غالب آ رہا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو یہ صرف 313 جو ہیں وہ 1000 کے لشکر پر غالب کیسے آ جاتے؟ تو پھر یہ اس طرح کی سوچتے ہیں، اندر سے ہیں تو منافق، لیکن یہاں پر جب بجلی چمکتی ہے نا، جس وقت روشنی ہوتی ہے نا، اسلام کے غلبے کی روشنی ہوتی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن بھائی جب سوچا ہے نا تو پھر جب تاریکیاں آئیں تو اس وقت بھی اسی سوچ کو برقرار رکھتے ہیں نا۔ کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ بظاہر مسلمانوں کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، یہ تاریکیاں ہیں۔ تو جو ہی تاریکی آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ جو پہلے روشنی آئی تھی اس میں جو سوچ بنی تھی اسی سوچ کو آگے بڑھاتے کہ چلو جی اللہ کی طرف سے کبھی کبھی مشکلات بھی تو آ جاتی ہیں، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، یہ سوچ لیتے۔ لیکن انہوں نے فوراً اپنی پہلی سوچ کو جھٹک دیا اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، دیکھو جی اگر سچا دین ہوتا تو پھر یہ مشکلیں کیوں آ جاتی، پریشانیاں کیوں آ جاتی؟
تو پھر یہ فوراً جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا رویہ ہے ان کا کہ جب ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے، جب دین کو، اسلام کو کچھ عروج ملتا ہے تو پھر تو یہ اس کی طرف کچھ بڑھتے ہیں، لیکن اسلام میں ابھی داخل بھی نہیں ہوتے، اتنی دیر میں جب کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی آ گئی ہے یہ پھر رک جاتے ہیں، تو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، منافق ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر تاریکی ہوتی ہے، یعنی اسلام کے لیے جب کچھ پریشان کن حالات ہوتے ہیں، کام ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو ان کا یہ جو رویہ ہے، اس رویے میں گویا کہ انہوں نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح انداز میں کرتے، جب روشنی ہوتی تو دور تک معاملے کو دیکھ لیتے، راستے کو دیکھ لیتے اور دور تک آگے بڑھتے جاتے، نبی کی جو دعوت ہے اس کے اوپر کان لگاتے، لیکن انہوں نے نہ کانوں کا صحیح استعمال کیا، نہ آنکھوں کا استعمال کیا، نہ نبی کی دعوت کے اوپر غور کیا، نہ کائنات کے اندر موجود نشانیوں کو دیکھا، انہوں نے کوئی غور ہی نہیں کیا۔ تو اللہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، جن کانوں سے انہوں نے فائدہ ہی کوئی نہیں حاصل کرنا، نبی کی دعوت کو سننا ہی نہیں ہے، جن آنکھوں سے انہوں نے فائدہ ہی کوئی نہیں حاصل کرنا، کائنات کے اندر موجود اللہ رب العزت کے وجود اور وحدانیت کی نشانیوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ان کانوں کا اور ان آنکھوں کا؟ اللہ چاہتا تو ان کے کان لے جاتا، ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، لیکن اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔